أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 243 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ دوسرے پارے کا 16واں رکوع یہاں سے شروع ہوا۔ مضمون کے اعتبار سے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ظاہر بات ہے قرآن مجید ایسے واقعات بیان کر رہا ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ مکے والے لوگ ہوں یا مدینے والے لوگ ہوں، ان کے سامنے ایسے واقعات آئیں، اور ان کی تو موجودگی تھی۔ ان میں سے کتنے ہی ایسے لوگ تھے جن کی عمریں ہزار سال تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو 1000 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 576 سال پہلے آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو وہ لوگ موجود تھے جن کی طرف ایک توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اور خصوصی بات یہ ہے آج کے دور کی کہ آج قرآن مجید کی اپلیکیشن، قرآن مجید سے رہنمائی وہ کیسے ملتی ہے۔ تو یہ ایک واقعہ ہے، حضرت اسماعیل کا دور تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد تو بنی اسرائیل کے اوپر کچھ آفتیں آئیں، اور وہ آفتیں بھی ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے تھیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے دور کی جو نشانیاں جو ایک صندوق میں تھیں، وہ ایک صندوق برکت والا صندوق تھا، اور جہاں وہ پڑا ہوتا، ظاہر بات ہے اس گھر میں بھی برکتیں، اس شہر میں بھی برکتیں، اس علاقے میں بھی برکتیں، لیکن اس صندوق کا بھی ایک تقاضا تھا کہ جہاں وہ صندوق جس گھر میں یا جس علاقے میں پڑا ہے، وہاں کے لوگ نہ بے ایمانی کریں، نہ ہیرا پھیری کریں، نہ ملاوٹ کریں، نہ جھوٹ بولیں، نہ ظلم کریں، نہ زیادتی کریں، نہ انصافی کریں، وہ اللہ والے ہو کر رہے۔ تو جب انسانوں کی زندگی اللہ کی مرضی کے خلاف چلنی ہے تو اس پر تو تکلیفیں آنی ہیں، اور وہ پھر انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو صندوق ہے اس کی وجہ سے ہمیں تکلیف آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، تقاضا تو یہ ہے کہ وہ صندوق پڑا ہے اور اس بابرکت چیز ہے۔ میں اگر 1 منٹ کے لیے اس صندوق کو تشبیہ دوں آج کے قرآن سے، کہ جس گھر میں قرآن مجید پڑا ہوا ہے، آپ نے طاق میں رکھا ہوا ہے، اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، بے ایمانی نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، ملاوٹ نہ کریں، ذخیرہ اندوزی نہ کریں، ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، ناانصافی نہ کریں، نماز کے پابند ہوں، آپ کے گھروں میں تصویریں نہ لٹکی ہوں۔ عام طور پر آپ نے اپنے بزرگوں کی تصویریں لٹکائی ہوتی ہیں، جس گھر میں تصویر ہوتی ہے وہاں تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ آپ نے کوئی کتا رکھا ہوا ہے گھر میں، تو یہ ساری باتیں خلاف سنت ہے، اور اوپر آپ نے قرآن رکھا ہوا ہے۔ قرآن کا تقاضا ہے تو یہ ہے کہ آپ اسے پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اب بنی اسرائیل نے اس صندوق کو کہ اس صندوق کی وجہ سے ہمیں تکلیفیں آ رہی ہیں، لہذا اس کو نکالو، اسے نکال دیا، ایک گدھا گاڑی کے اوپر رکھا اور نکالا، فرشتوں نے اسے ہانکا اور لے گئے۔ اب بالکل اس کی تشبیہ اگر آج ہم دیکھیں تو ہم قرآن مجید کو ایک کارنر پر رکھ دیتے ہیں ثواب برکت کے لیے، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، تکلیفیں ہماری آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس کی تشبیہ قرآن مجید نے یہاں سے شروع کی ہے، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف
اب یہ علم ترا جو ہے یہ نہیں دیکھا سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے دیکھا ہے، ایک توجہ دلائی جا رہی ہے، جیسے ہم عام طور پر پنجابی میں کہہ رہے ہوتے ہیں کی تنو نہیں پتہ، یعنی اسے پتہ نہیں ہوتا لیکن متوجہ کر کے بتانا مقصود ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کوئی بات بتانی ہے تو اسلوب یہ اختیار کیا۔ تو قرآن مجید میں تعلیم کے بہت سے اسلوب بیان ہوئے۔ ایک اسلوب یہ بھی ہے یسألونک عن الاہلہ، یسألونک ماذا ینفقون، وہ پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، وہ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں۔ تو ایک تو پوچھ کر تعلیم کا ذریعہ، پوچھنے سے تعلیم آتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائینا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو رائنا نہ کہو، تو ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ بات کہہ دی گئی۔ دوسرا سوالیہ بھی ہو سکتا ہے هل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں کہ ایک ایسی تجارت کی طرف تنجیکم من عذاب علیم، وہ عذاب علیم سے تمہیں نجات دے دو۔ تو یہ مختلف طریقے ہیں، جیسا سے ہم اور جگہ پر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، انٹروگیٹو لے کے آتے ہیں هل ينظرون الا ان یاتیہم اللہ فی ظلال من الغمام والملائکۃ وقضی الامر۔ تو اس طرح سے یہ طریقہ تعلیم ہے جس کو یہاں یہ اختیار کیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیسا سلوک کیا۔ اور اسلوب بھی سوالیہ بھی کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم، اللہ کا تم کیسے انکار کرتے ہو، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم مردہ تھے۔ تو یہ طریقہ تعلیم ہے قرآن مجید کے، جن کو یہاں اس اعتبار سے متوجہ کر کے بات کہی جا رہی تھی۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، نکلے اپنے گھروں سے، من دیارہم اپنے گھروں سے نکلے، وہم الوف جملہ اسمیہ ہے، وہ ہزاروں تھے، ایک دو کی بات نہیں ہو رہی، حذر الموت، موت کے ڈر سے نکلے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہاں کوئی وبا آ گئی ہو جس کی وجہ سے انہوں نے شہر چھوڑ دیا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی فوج نے ان کے اوپر چڑھائی کر دی ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں بھی وبا آئے وہیں ٹھہرو، وہاں رکو۔ جب طاعون کی وبا پھیلی تو وہیں سب لوگ مرے، ان کو نکلنے کی اجازت نہیں تھی، نہ کوئی شہر کے اندر کوئی داخل ہوا اور نہ وہاں سے کوئی باہر نکلا۔ یہاں ہندوستان سری لنکا میں ضیاء الحق کے دور میں انہوں نے چوہے سے ایک وبا بنائی کہ اس کو ادھر طاعون کی بیماری کی طرح ادھر پاکستان میں پھینک دے گے، وہ بم بنایا۔ تو اتفاق ایسا ہوا کہ وہ بم سری لنکا میں چلا، وہاں جو پھر طاعون کی بیماری پھیلی، وہاں سے نہ پھر کوئی باہر نکلا اور نہ کوئی پھر اندر جہاز اندر گیا۔ تو یہ ان کے ایسا بھی ہوا تھا، کیونکہ بیماری آ گئی، وہ سب بھاگے بیماری سے ڈر کے۔ تو یہاں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور اپلیکیشن آج بھی ہے کہ فوج آ گئی ہے یا کسی دشمن نے چڑھائی کر دی ہے تو ڈٹ کے مقابلہ کرو، چاہے جائے کہ آپ شہر چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ تو قرآن مجید ہر دور کے لیے رہنمائی ہے کہ یہاں یہ بات کہی جا رہی تھی کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو نکلے اپنے گھروں سے، وہم الوف حذر الموت، وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، فقال لهم اللہ موتوا، پس کہا واسطے ان کے اللہ نے مرو، پس وہ مر گئے، ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ اور یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کے اوپر بھی بیان ہوا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام چل رہے تھے، سفر کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک قوم مری پڑی ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ یا اللہ یہ کیسے زندہ ہوں گے۔ اب یہاں سے جو سبق ہے وہ ہے بعث بعد الموت، کہ مرنے کے بعد اٹھنا، جس پر ہمارا ایمان نہیں۔ مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان ہو تو انسان کے اعمال اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو اس پر حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سلا دیا، پھر 100 سال بعد اٹھایا۔ تیسرے پارے میں آیت نمبر 259، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا مانند اس شخص کے جو گزرا ایک بستی پر سے اور وہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں کے بل، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسے دوبارہ زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے، تو اللہ نے اسے کر کے دکھایا۔
بالکل اسی واقعے کو آج ہم یہاں دیکھتے ہیں، تو موت کے ڈر سے وہ قوم نکلی اور اللہ نے اسے سلا دیا، مار دیا، پھر اسے زندہ کیا باس بعد الموت۔ بس اتنا اشارہ قرآن نے کیا، ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ البتہ بڑے فضل والا ہے لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور لیکن لوگوں کی اکثریت لا یشکرون نہیں شکر کرتی۔ اس آیت کا اختتام شکر پر ہو رہا ہے کہ وہ جو جان اللہ تعالیٰ نے تمہیں بخشی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا ہے، تم اس پر شکر بجا لاؤ۔ یہ وہ حالات واقعات تو ہمارے ساتھ روزانہ ہوتے ہیں۔ ایک آدمی ہے بستر مرگ پہ پڑا ہے، نا امید ہو گیا اپنی زندگی سے، اللہ تعالیٰ نے اسے شفا بخش دی، دوبارہ زندہ ہو گیا، دوبارہ صحت مل گئی۔ تو یہ جو شکر ہے یہ جان بخشی ہے۔ وہ کہتا ہے ہر عزیز ترین چیز میرے سامنے لے کے آؤ، مجھے دو، میرے لیے قربان کرو۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ میری نماز، میرا قل ان صلاتی و نسکی میری قربانی، محیای و مماتی میری زندگی اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے، تو جینا بھی اللہ کے لیے، مرنا بھی اللہ کے لیے، تب کہیں جا شکر بجا لاتے۔ اب اس قوم کی طرف اشارہ کیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کہ موت کے ڈر سے نکلی ہے اور موت نے آ گھیرا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ اس زندگی پر اللہ شکر کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، ہزارہا نعمتیں دی ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے شکر کرو۔ ون ان ہینڈ از بیٹر دین ٹو ان دا بش۔ ہم جو چیز اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہم اس کا شکر بجائے لانے کے بجائے ہم اور دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کن فی الدنیا کاننا کا غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہو۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑی ناشکری ہے کہ جب آدمی جو چیز اس کے پاس ہے اس کا شکر نہیں کرنا، اور جو نہیں ہے اس کی طرف مطالبہ کرتے رہنا۔ شکر کے 3 درجے ہیں، شکر باللسان، شکر بالقلب، شکر بالجوارح۔ شکر باللسان تو ٹپ آف دی لپس، اور شکر بالقلب جو ہے انسان کے اعمال تبدیل ہوتے ہیں، آنکھ کا دیکھنا، کان کا سننا، زبان سے بولنا، ہاتھ سے چھونا، پاؤں سے اس طرف چلنا۔ 5 جو حواس خمسہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں، ان سے اعمال ایسے سرزد ہونا کہ دل میں شکر کا جذبہ جاگزی ہو، تبدیلی آ جائے اور اعمال اچھے ہو جاتے ہیں۔ پھر سوچ ساچ کر بول رہا ہوتا ہے، گانا نہیں سنتا، گالی نہیں نکالتا، بد نظری نہیں کرتا، تو یہ شکر بالقلب کی بات ہو رہی ہے۔ اور جو مطالبہ ہے وہ شکر بالجوارح ہے، جہاں دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کیا قدارت۔ اور علامہ نے بھی بولا، مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر، زنوری سجدہ می خواہی ز خاکی بیش ازاں خاکی، چنا خدرا نگاہداری بڑی بے نیازی ہاں، شہادت بر وجود خود ز خون دوستا خاکی۔ تو یہ بات کہی جا رہی تھی کہ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لوگوں کی اکثریت شکر نہیں بجا لاتی۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ البتہ بڑے فضل والا ہے، بڑا مال ہے لوگوں اللہ تعالیٰ کے پاس، علی الناس لوگوں کے اوپر، لوگوں پر فضل کرتا ہے، مال دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، لیکن اس نعمت کا شکر بجا نہیں لاتے۔ اللہ نے اس قوم کو دوبارہ زندہ کیا، موت کے ڈر سے بھاگی اور موت آ گئی۔ اس سے ڈرتے ہو، یہ تو آنی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے یہاں آج کے دور میں بھی، اس دور میں بھی بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔